بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ماضی میں دیکھا تھا کہ 25 سالہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا ایران اور چائنا کے درمیان، اور اس معاہدے میں بہت ساری کہہ لیں آپ کے ڈیلز کی گئی تھیں۔ کچھ ڈیلز منظر عام پر آئیں اور کچھ ڈیلز کو جو ہے وہ سیکرٹ رکھا گیا، مگر اس میں سے ایک ڈیل کا ایک پارٹ جو ہے وہ آج منظر عام پر آیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ چائنا جو ہے ایران کی فضائیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا سب سے زبردست جہاز ویگورس ڈریگن جو ہے وہ اس کو دے گا، وہ ٹیکنالوجی اسے دے گا، اور اس کے اندر یعنی کہ ایران کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ کو سب سے زیادہ دیکھا جائے گا۔ یعنی کہ ایران کے اندر اب جو ہے مینوفیکچرنگ ہوگی جہاز کی، جو کہ چائنا اپنی ٹیکنالوجی ایران کو دے رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن قبل رشیا کے فارن منسٹر نے تہران کا دورہ کیا تھا، روحانی سے ملاقات کی تھی۔ روحانی سے ملاقات کرنے کے بعد جوہری ہتھیاروں کے اوپر جو اسرائیلی ایک حملہ کیا گیا تھا، اس کے اوپر دونوں ممالک کی طرف سے ایک بیان بھی سامنے آیا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بائیڈن کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں، اور بہت جلد ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے اوپر وہ آمادہ ہو جائے گا۔ خیر، ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ رشیا کی ڈیل اور چائنا کی ڈیل نے امریکہ اور اسرائیل کو جوہری ڈیل کے حوالے سے تیزی لانے میں کافی زیادہ اپنے پریس سیکرٹریز کو جو ہے وہ پریشرائز کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کے لیے تمام تر معاملات فائنلائز کرے۔ ویانا ٹاکس میں بھی اس بات کو بڑا ملحوظ خاطر رکھا گیا اور ایران کی باتوں کے اوپر بھی دیکھا گیا، مگر اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہ رہا اور نہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے نیوکلیئر ڈیل پر اس کی واپسی ہو۔ وہ بائیڈن انتظامیہ کو بھی گاہے بگاہے اس چیز کے اوپر آمادہ کرتا نظر آتا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہ کی جائے۔ خاص طور پہ اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہے، ہم اس کو ڈیمولش کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے حال ہی میں بھی کیا اور ماضی میں بھی متعدد بار کی کرتے رہے ہیں۔ جواد ظریف جو کہ فارن منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ ہم اب دیکھیں گے کہ اسرائیل کس طریقے سے ہمارے اندر انفلوئنس کرتا ہے، یا ہمارے نیوکلیئر ریئیکٹرز ہوں یا پھر کوئی بھی اہم تنصیبات ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی اقدام کرے گا، اس سے پہلے ہم اسے منہ توڑ جواب دے دیں گے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ روس اور چائنا کے جو ڈیلز ہیں انہوں نے بھی عالمی طور پر ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے، اور تو اور امریکہ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ خطے میں ایران ایک بار پھر ابھر رہا ہے، اور جو اس کا ہواری ہے سعودی عرب اور دیگر عرب ریاستیں، ان کا جو تعلق ہے وہ کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ جو ڈیل ہے ساتھ میں پاکستان کا ملاپ ہے اور اس کے بعد ترکی ہے۔ یہ تمام ممالک کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ کسی اور طرف بات لے کے جا رہا ہے۔ ترکی کی طرف سے بھی اسلامی بینک کے قیام نے بہت سی چیزوں کو مشکوک کر دیا، خاص طور پہ تیل کے حوالے سے۔ جو چائنا جو ابھی اس وقت جہاز کی انڈسٹری لگانے کی باتیں کر رہا ہے اور جہاز دے بھی رہا ہے ویگورس ڈریگن J-10 کا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملٹی رول پلین ہیں جو کہ بارڈر سیکیورٹی ایریاز ہوں یا پھر انٹرنل سٹی ایریاز ہوں، ان کے اوپر بیک وقت جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اور تو اور بہت ہی کہہ لیں کہ فارمل پلین ہے۔ اس کو بہت ہی ایزیلی آپ جو ہے وہ جنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فورن فاسٹسٹ کہہ لیں کہ کمبیٹ کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے، اور تو اور جب مینوفیکچرنگ ہوگی تو اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہونے کا بڑا اندیشہ ہے، اور اندیشہ کیا، یہ ایک ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انویسٹرز جو ہیں وہ چائنا کی طرف دیکھتے ہی ہیں، اب ایران کی طرف بھی دیکھیں گے، کیونکہ خطے میں آپ دیکھیں کہ سی پیک جو ایران کے پاس جو ہم نے آپ کو بتایا کہ سی پیک کے حوالے سے، سی پیک پہ تو دیکھتے ہی ہیں، مگر ایران میں بھی آئل کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ایران کے ساتھ آئل کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بہت ہی لمیٹڈ رہی تھیں۔ چائنا کے ساتھ جو کوآپریشن ہوا ہے اس کوآپریشن نے اسٹریٹجی بڑی ہی چینج کر دی ہے، خاص طور پہ 75% آئل جو ہے وہ چائنا جو لیتا تھا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہ اللیگل ٹریڈ کے تھرو لیتا تھا، اور پورا شنگھائی پورا روٹ گھومتے ہوئے آتا تھا۔ ساؤتھ کوریا کے حوالے سے بھی بات بتائیں کہ آپ کو کہ یہ جو ٹریکنگ دی گئی تھی
اور اس بارے میں کہ بائیڈن کو اس بارے میں اشارے ملے تھے کہ چائنا جو ہے خفیہ طور پر ایران سے تیل حاصل کر رہا ہے، وہ بھی ساؤتھ کوریا کی لوکیشن سے یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، اور اس میں اسرائیلی ٹریکنگ سسٹمز کے ذریعے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ اب یہ جو یلو سی ہے یا ایسٹ چائنا سی جس میں یہ تجارت ہوتی ہے، ایرانی آئل ویسلز جاتے ہیں، اس کے عوض میں اب اس کو لیگل کر دیا ہے، اور اس کے عوض میں جہازوں کی ٹیکنالوجی ہو یا پھر اکنامک کوآپریشن ہو، اس کے حوالے سے بہت ساری کہہ لیں اپڈیٹ جو منظر عام پر آ رہی ہیں، اور جو کہ آپ کو ہم نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا۔ اس وقت جو سب سے بڑی آئل کی اپرچونٹی انویسٹرز کے لیے وہ یہ ہے کہ پائپ لائنز کے حوالے سے بہت بڑا ایک مارجن ہے جس پہ آپ کمیشن کے طور پہ بھی آپ ایران میں اسٹیبلٹی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں جو کنفیکشنری آئٹمز ہیں جس کے بارے میں ہم نے اب سے 2 ماہ قبل ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا، خاص طور پہ کنفیکشنری میں پاکستان سے بھی اگر ہم نے اس کو کمپیئر کیا تھا تو پرائس میں، کوالٹی میں کافی زیادہ ڈفرینس تھا، کیونکہ وہ اپنی اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ہی لمیٹڈ مارجن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اوور آل فوڈ سیکیورٹی، سیفٹی کا معیار وہ یہاں سے کافی بہتر ہے، اور پروڈکٹس کی جو کوالٹی ہے وہ آپ خود بھی اگر ایز اے نارمل پرسن اگر آپ یوز کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا ڈفرینس آپ فیس کر رہے ہیں۔ خیر، اس وقت جو چائنا کے ساتھ جو روابط استوار ہوئے ہیں اس کو عالمی سطح پر عالمی نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ خطرے کا نشان قرار دے رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ چائنا کے ساتھ ایران کے تعلقات جو ہیں وہ پوری مڈل ایسٹ کی ریاستوں کے لیے خطرے کی علامت ہے، کیونکہ جو جہاز کی ٹیکنالوجی ان کے پاس جا رہی ہے وہ گاہے بگاہے وہ یمن میں بھی جا سکتی ہے، اور شام میں بھی جا سکتی ہے، اور عراق میں بھی جا سکتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر مینوفیکچرنگ ایران میں ہوتی ہے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ کن ممالک کو ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایران جو ہے وہ اب آرمز کی جو ہے ڈیل اور سروسنگ کے اوپر بھی جاتا ہے، یا پھر وہ لمیٹڈ رہتا ہے آئل کی ٹرانزیکشنز یا پھر اپنی سروس پرووائڈ انڈسٹری کے اوپر۔ بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے فوکس ایریا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت روحانی جو کہہ لیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ساتھ میں جو ان کی ریلیجیس گورنمنٹ کا جو ایک پارٹ ہے جس پہ ڈپینڈ کرتی ہے گورنمنٹ، مجلس شورا، اور جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کے بیانات کیا ہیں۔ ان کے بیانات سے ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ اور جو اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ ایک سیم پیج کے اوپر ہے، مگر خاص ایک گروپ ایران میں بھی متحرک ہے جن کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، اور جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ جوہری ڈیل جو ہے وہ کسی بھی طور پر امریکہ کے ساتھ ہو، اور ان کی جو فنڈنگ کا جو بیس ہے وہ زیادہ تر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورن ہے، اور عرب ریاستیں ان کو دے رہی ہیں، اور بیک پہ کون ہے وہ آپ کے سب کے سامنے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تصویر کا رخ آپ کو کیا دکھ رہا ہے اور کیا دکھایا جا رہا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام اقدامات سے مسلم ممالک کے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور خاص طور پہ جو ایک ملک ہے جو کہ اپنی اسٹیبلٹی اور اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، کیا وہ مستقبل میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج چوتھا رمضان ہے، اس چوتھے رمضان کے حوالے سے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے سامنے شیئر کی ہے، اور اس کے حوالے سے جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم تفصیل سے اس بات کو بیان کریں گے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کچھ ابہام ہو۔ کچھ کمنٹس ہمارے سامنے آئے تھے کہ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم نے آپ کو جو معلومات دی ہیں وہ بہت ہی غلط ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کامنٹ ضرور کریں، اور آپ کو جو لگے کہ اس بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ نہیں ہو پائے آپ، تو آپ ہمیں کامنٹ میں وہ بات بتایا کریں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بھی تفصیل سے بتا سکیں، یا کامنٹ میں ہی آپ کو جواب دے سکیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، شکریہ۔